بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا قریب ہو جاؤ بھائی ساتھی، قریب ہو کر بیٹھیں گے تو بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے گی۔ جمعہ کے لیے جب آئے تو پہلی صفوں کو پہلے پر کرنا چاہیے، بعد والے بعد میں آتے۔ پہلے آ کر پیچھے بیٹھنا یہ تو اپنا نقصان کرنا ہے۔ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے اور پچھلی صفوں کا کم ہے۔ پہلے بھی آ کر اگر کوئی پیچھے بیٹھے تو ثواب تو کمتی ہو جائے گا، تو اس لیے پہلی صفوں کو پر کر لیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں قبول فرما لے۔ میرے عزیزو، ہم سب کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کر لیے جائیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے فادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے معبود ہیں، ہماری زندگی ان کی دی ہوئی ہے اور ہمارا پورا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تو قبولیت بھی انہی کی طرف سے آئے گی۔ اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں گے تو وہ سوال ہوگا، اللہ سے ہم کوئی چیز مانگیں گے تو وہ دعا بنے گی۔ اللہ سے اگر ہم کوئی چیز کا سوال کریں گے تو کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ دنیا والوں سے اگر کچھ بات سوال کریں گے، کچھ پوچھیں گے، کچھ مانگیں گے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ سوال ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوال کرنے والے کے لیے ذلت ہے اور دعا مانگنے والے کے لیے عزت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ، اگر ایک سے دو چار بار اگر تم مانگو گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ کئی کبھی روزانہ مانگتا ہے، کیا کہ ایک بار پوچھا تو 500 روپے دے لوں، اب روز آپ کو 500 روپے دے گا تو کہاں سے دیتی اسے؟ لیکن اللہ کی شان یہ ہے، اگر تم روزانہ اس سے دعا کرو، روزانہ دعا قبول کرے گا۔ اللہ سے جتنا زیادہ دعا مانگو تمہارے تعلق میں مضبوطی آئے گی، اللہ رب العزت کو خوشی ہوگی جب اللہ سے کوئی چیز مانگی گئی تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرے عزیزو کہ ہماری دعا قبول ہو، ہماری دعا قبول ہو۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری دعا قبول نہ ہو۔ کوئی چاہتا ہے کہ ابھی ایسا بولو، کوئی چاہتے کہ میری دعا قبول نہ ہو؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں جو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کیا کرنا؟ قبول ہونا۔ تو میرے عزیزو، قرآن اور حدیث میں چند موقع ایسے ہیں کہ جس میں دعا مانگنے سے اور جس میں دعا کرنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ بولو، جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے 2-4 موقع میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ ہمیں عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ یاد رکھو گے؟ جی ماشاءاللہ۔ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، تھوڑی دعائیں جگہ کے ساتھ ہوتی ہیں، تھوڑی دعائیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ وقت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور تھوڑی دعائیں انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ ان کے قبولیت کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا بھئی، پہلے ہمیں جگہ کی بول لیں گے۔ جگہ کے تعلق سے جو دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اس سے ہم جو ہے اس وقت میں 2-4 موقع ہم یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلی جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر
دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ ہے کعبۃ اللہ. کیا ہے بھی وہ؟ کعبۃ اللہ. وہ مکہ میں ہے. کہاں پر ہے بولو؟ مکہ میں ہے کعبہ. دوسرے نمبر پر عرفات کا میدان ہے. وہ کہاں ہے بولو؟ وہ بھی مکہ میں ہے. وہ بھی کہاں ہے؟ عرفات کا میدان، جہاں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اور تیسرا حجر اسود کا کونا. کیا ہے بولو؟ حجر اسود کا کونا. اور چوتھا ہے ملتزم، کعبے کے دروازے کے پاس کا اور حجر اسود کے کونے کے برابر کا حصہ، تقریباً 1-2 بام حصہ رہتا. یہ جو قبولیت ہے نا وہ جگہوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے بولو؟ اور اسی طریقے سے اگر مدینہ منورہ میں چلے گئے تو مسجد نبوی، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. پھر دوسری جگہ ہے ریاض الجنہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اور گھر، اس کے بیچ میں جو جگہ ہے نا، ممبر اور گھر کے بیچ میں جو جگہ ہے اسے ریاض الجنہ بولتے. وہ جگہ پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کچھ دعاؤں کی قبولیت جو ہے نا وہ جگہوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے بولو؟ جگہوں کے ساتھ ہے. جگہوں کے ساتھ ہے. جب آدمی اگر ان جگہوں پر جائے گا، اگر ان جگہوں پر دعا کرے گا اور اس کی دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی. اب تم کہو گے بھئی اب ہم لوگ تو نہیں جا سکتے مکہ مدینہ، اب وہ جگہوں کو لینا کہ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نیت کرو، اللہ بلا لے گا انشاءاللہ. حج کی عمرے کی نیت کرو، اللہ بلا لے گا. لیکن میرے عزیزو، ایسی جگہ ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے انڈیا میں بھی ہے، ہمارے گاؤں میں بھی ہے. ایسی جگہیں کہ جو جگہ کے تاثر سے دعا قبول ہوتی ہے، جگہ کی فضیلت پر دعا قبول ہوتی ہے. اس طرح کی جو جگہ ہے میرے عزیزو وہ ہماری مسجدیں ہیں. کیا ہے بولو؟ ہماری مسجدیں ہیں. مکے کی مسجد ہے، مدینے کی مسجد ہے، وہ عالمی سطح پر قبولیت کی جگہ ہے. لیکن میرے عزیزو، جو لوگ اتنی دور نہیں جا سک رہے، اگر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے، میری دعا کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے، تو پھر اس کو کہاں آ کے دعا مانگنا چاہیے؟ ارے بولو، قبولیت کی جگہ کون سی ہے؟ ارے بولو، مسجد ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کی جو جگہ بتائی ہے نا وہ مسجد بتائی ہے. کہاں بتائیے بولو؟ قبولیت کی جو جگہ ہے وہ کون سی بتائیے بولو؟ مسجد بتائیے. کسی اور جگہ کو قبولیت کی جگہ نہیں بتایا. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کوئی یہ سوچے ہم مکہ نہیں جا سکتے، مدینہ نہیں جا سکتے، ہمارے جانے میں ابھی ٹائم ہے لیکن ہماری دعا ابھی قبول ہونا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آ جائے. مسجد میں آ جائے اور مسجد میں بیٹھ کر کیا کرے؟ دعا کرے. ہر مسجد میں اللہ رب العزت دعا قبول کرے. دعا کی قبولیت جگہ کے ساتھ بھی تاثر رکھتی ہے. جیسے 2-4 مقامات میں نے بتا دیا آپ. کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہے، کوئی تقاضا پیش آیا، کوئی مشکل پیش آئی، تو وہ ادھر ادھر کہاں نہ جائیں، مسجد میں آ جائیں. یہ صحابہ کی عادت ہے، یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے.
یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ حدیثوں میں یہ بات لکھی ہے، ہوا اگر تیزی کے ساتھ چلتی تو صحابہ ڈر جا کے مسجد میں چلے جاتے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت نہ آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کیا نہ آ گئی ہو، قیامت نہ آ گئی ہو۔ مسجد نبوی کے بعد میں، مسجد نبوی کے بازو میں جنت البقیع قبرستان ہے، جنت البقیع قبرستان ہے، 10,000 سے زیادہ صحابہ وہاں پر جو ہے آرام فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم جنت البقیع قبرستان میں جا کے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جس کسی کو اگر کوئی چیز مانگنا ہے تو اللہ کے گھر مسجد میں آ کر دعا مانگو۔ کس میں آ کر دعا مانگو؟ مسجد میں آ کر دعا مانگو۔ میرے عزیزو، دعاؤں کی جو قبولیت ہے نا کہ جگہوں کے ساتھ ہے، دعاؤں کی قبولیت تھوڑے مقامات پر، تھوڑے جگہ ایسے ہیں کہ وہ اس کی قبولیت جگہ کے ساتھ تاثر رکھتی ہے۔ جیسے 2-4 چیزیں میں نے بتایا آپ کو، ایک تو مکہ ہے، مکے کے اندر کعبہ ہے، اور پھر حجر اسود کا کونا ہے، اور ملتزم ہے، مطاف ہے، عرفات کا میدان ہے، یہ جو جگہیں ہیں جسے جبل رحمت ہیں، اور یہ جو مقامات ہیں اس میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کو بتایا۔ مسجد نبوی ہے اور ریاض الجنہ ہے، مسجد نبوی ہے، ریاض الجنہ۔ میرے عزیزو، بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، میری ہر دعا قبول ہو۔ دعاؤں کی قبولیت جگہوں کے ساتھ بھی ہے کہ تھوڑی جگہوں پر اگر دعا کریں گے، اگر ان جگہوں پر کیا رہتی دعا ایک دم قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری بات بتایا میں نے، دعاؤں کی قبولیت کبھی کبھی وقت کے ساتھ بھی رہتی ہے۔ کچھ قبولیت کا حصہ کس کے ساتھ رہتا؟ زمینوں کے ساتھ۔ میں نے بتا دیا زمین کا حصہ، نمونے کے طور پر 2-4 بتایا ہوں میں، اور بھی بہت سارے مواقع نکل سکتے، اور کچھ وقت کے حساب سے بتاتا ہوں۔ اللہ ہمیں سے قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہے رمضان، کیا ہے بولو بھائی؟ رمضان۔ اب یہ جولائی میں آؤ، جون میں آؤ، فروری میں آؤ، مارچ میں آؤ، سال کے کون سے مہینے میں بھی آندے جو رمضان کا چاند دکھنے سے لے کر اور چاند ڈوبنے تک کون سا مہینہ ہوتا ہے بھائی؟ رمضان کا ہوتا ہے، اور اس کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں بولو؟ قبول ہوتی ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے شب قدر یہ بھی وقت کے ساتھ ہے، سورج ڈوبنے سے لے کر اور سورج طلوع ہونے تک۔ اسی طریقے سے عید کی رات، سما خطبہ بولے تو آج کی رات، یہ جو رمضان خطبہ ہے یہ بقرعید خطبہ ہے، اس کا نام عربی میں عید ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ یہود و نصارہ کے لیے ایک عید ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے 2 عید ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے کتنے عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں، رمضان اور بقرعید۔ اب یہ رمضان خطبہ، بقرعید خطبہ، یہ 2 عیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے عیدیں کرتی نا وہ عیدیں نہیں ہیں۔ ہمیں بول لیتی ہیں عید کرتی ہیں ان کو، ہمیں بول لیتی ہیں عید کرتی ہیں ان کو، لیکن وہ عید نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان مبارک سے کیا بولی؟ یہود و نصارہ کے لیے ایک عید ہے، اور ہمارے لیے کتنے ہیں؟ 2 عیدیں ہیں۔ کل قوم عید ونحن عیدنا،
ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور ہمارے لیے 2 عیداں ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ رمضان خطبہ اور بقرعید خطبہ، یہ 2 عیداں ہیں۔ تو میرا موضوع وہ نہیں ہے، میرا موضوع کیا ہے بولے تو رمضان خطبے کی جو رات ہے نا، خطبہ کر لینے کے بعد آنے کی والی رات نہیں، اس سے پہلے کی جو رات ہے، چاند رات بولتے ہیں اس کو، سما صبح میں بقرعید خطبہ بولے تو اس کی جو رات آتی ہے عید کی رات بولتے ہیں۔ میرے عزیزو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دعا کو قبول کریں گے۔ اس رات کو بھی اللہ رب العزت دعا کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ اب تیسرا موقع، رمضان تو چلو بعد میں مہینے میں آئے گا، اور عیداں بھی چلو سال میں ایک بار آئیں گی، لیکن میرے عزیزو جمعہ کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ بھی قبول ہوتی ہے، یہ بھی وقت کے ساتھ ہے۔ جمعے کی جو دعا ہے نا، جمعے کی نماز کے بعد جو کرتے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو وقت ہے نا، اور اس وقت کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن فجر کے بعد، اور جمعے کے دن اور جو عصر کے بعد، میرے عزیزو، اور یہ بھی کیا ہے بولو؟ قبولیت کا وقت ہے۔ سب سے بڑی چیز دیکھو بھائی، ہم بھولے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بھی بندہ یہ چاہے کہ میری دعا فوراً قبول ہو جائے تو اس کے لیے چاہیے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرے۔ کون سی نماز کے بعد؟ فرض نماز کے بعد دعا کرے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ضرورتوں کو فرض نمازوں کے لیے چھپا کر رکھو۔ تمہاری ضرورتوں کو کس کے لیے؟ فرض نمازوں کے لیے کیا کرو؟ چھپا کے رکھو۔ اور جب تم فرض نماز پڑھو اس وقت میں اپنی ضرورت کی اللہ سے دعا کرو، اللہ قبول کرے گا تمہاری دعا کو، اللہ قبول کرے گا تمہاری دعا۔ میرے عزیزو، ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اور وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کہ ہر بندہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ میری دعا قبول ہو جائے، میرا ہر مسئلہ حل ہو جائے، میرا کام آسان ہو جائے، لیکن جب ہم نمازوں سے دور رہیں گے، جی پتہ نہیں ادھر ادھر دعا مانگنے کی جگہوں کو چھوڑ کر، دعا مانگنے کے وقتوں کو چھوڑ کر، ٹائم چکا کو ادھر ادھر جائیں گے، کہاں سے قبول ہوتی بول؟ ٹائم چکا کے عمل چھوڑ کے ادھر ادھر جائیں گے، دعا کیسے قبول ہوتی بول؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی دعاؤں کو چھپا کر رکھو، اپنی ضرورتوں کو چھپا کر رکھو فرض نمازوں کے لیے، کیونکہ فرض نماز کے بعد دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، دعاؤں کی قبولیت کے جگہوں کے ساتھ بھی ہے جیسے میں نے بتایا، اور دعاؤں کی قبولیت وقت کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے فرض نماز کے بعد یہ ہر آدمی کو روزانہ 5 بار موقع آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے۔ اذان سننے کے بعد، جب اذان ہوتی ہے اور جب اذان سنی جاتی ہے اور اذان پوری ہونے کے بعد بندہ دعا کرنا، دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعے کے دن فجر کے بعد اور عصر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے، شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھی بات بھائی، تیسری بات بھی سن لو، دعا کی جو قبولیت ہے نا، دعا کی قبولیت تھوڑے انسانوں کے ساتھ بھی رہتی۔ کس کے ساتھ رہتی بولو؟ انسانوں کے ساتھ۔ دعا کی قبولیت جگہوں کے ساتھ بھی رہتی ہے، دعاؤں کی قبولیت اور متعینہ وقت میں بھی رہتی ہے، اور دعا کی قبولیت متعینہ افراد کے ساتھ بھی ہوتی ہے، متعینہ افراد کے ساتھ۔
جیسے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں. کس کی دعا؟ ماں باپ کی دعا کس کے حق میں؟ اگر کوئی ماں باپ دعا کرے اور اپنے اولاد کے حق میں، میرے عزیزوں، اور اس کی دعا ضرور قبول ہو. یہ دعا جگہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ وقتی کے ساتھ بھی نہیں ہے. اس کے ماں باپ اس کے لیے جب دعا کریں گے اور اسی وقت میں قبول ہوگی، چاہے رمضان میں کرے، چاہے بقرعید میں کرے، چاہے محرم میں کرے، چاہے دن میں کرے، چاہے رات میں کرے. میرے عزیزوں، استاد کی دعا شاگرد کے حق میں. کس کی دعا بولو؟ استاد کی دعا کس کے حق میں؟ شاگرد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے عزیزوں، تیسری بات، شوہر کی دعا بیوی کے حق میں. شوہر کی دعا کس کے حق میں؟ بیوی کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. شوہر کی دعا کس کے حق میں بولو؟ بیوی کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، شوہر کی دعا بیوی کے حق میں، استاد کی دعا شاگرد کے حق میں. اچھا، غریب کی دعا دینے والے کے حق میں. کوئی آدمی غریب ہے، تم نے اس کو عطا کر دیا، تم نے اس کو کوئی چیز دے دیا، تمہارے دینے سے وہ آدمی خوش ہو گیا. تمہارے دینے سے وہ آدمی کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا. خوش ہو گیا. اس بندے کی دعا اس دینے والے کے حق میں اسی وقت میں قبول ہوگی، اور اس دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان میں ایک بھی آڑا اور ایک بھی پردہ نہیں رہے گا. ایک بھی آڑا اور ایک بھی پردہ نہیں رہے گا. کہ ایسا آدمی اگر جس کسی نے کسی غریب کو کچھ عطا کر دیا اور اس کے دینے سے ان خوش ہو گیا، اس کے دینے سے ان کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا. جب وہ دعا کرے گا یہ ایک دم قبول ہو جائے گی. اب اس میں ایک مسئلہ بد دعا کا بھی ہے. تم نے کسی کو ستایا یا غیبت کی یا برائی کی، تم نے طاقت کا استعمال کر کے اور اس کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اور اس کے دل سے تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہارے تکلیف دینے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر سے جو نکلی، اور وہ بد دعا بھی ویسے ہی نکلے گی. اور وہ بد دعا اور زمین آسمان کے درمیان اور اللہ کے عرش تک پہنچنے میں ایک بھی پردہ آڑا نہیں آئے گا. وہ بد دعا بھی ایسے ہی قبول ہوگی. وہ بد دعا بھی ایسے ہی قبول ہوگی. میرے عزیزوں، کچھ دعائیں ایسے ہوتی ہیں جو انسانوں کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ متعلق ہوتی ہیں. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ متعلق ہوتی ہیں. جیسے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، استاد کی دعا شاگرد کے حق میں، شوہر کی دعا بیوی کے حق میں، غریب کی دعا دینے والے کے حق میں. اسی طریقے سے مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں، اس کے قبول ہونے میں بھی اور کوئی شک اور شبہ نہیں. اور اس کے لیے بھی کوئی وقت نہیں ہے. ہر وقت میں ہر جگہ، ہر وقت میں ہر جگہ. سب سے آخر میں یہ بات بھی سن لو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزوں، جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا، توبہ کرنے والا جب دعا کرتا، توبہ پر اس کی دعا قبول ہوتی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم اپنی توبہ کی قبولیت، تم اپنی دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو توبہ کرو، اور توبہ کر کے دعا کرو. توبہ کرنے والا چاہے چھوٹا ہو، توبہ کرنے والا چاہے شاگرد ہو، توبہ کرنے والا چاہے استاد ہو، توبہ کرنے والا چاہے بیٹا ہو، توبہ کرنے والا چاہے وہ غریب ہو، توبہ کرنے والا کوئی مالدار ہو،
میرے عزیزوں کہ وہ کیا ہو؟ جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہ کا جو ہے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے دعا کرے، رات ہو یا دن ہو، کوئی سی بھی جگہ ہو، کوئی سا بھی وقت ہو، لیکن توبہ کرنے والے کی دعا کو اللہ کیا کریں گے؟ بولو، قبول فرمائیں گے۔ توبہ کرنے والے کی دعا کو اللہ قبول فرما دے۔ اور سب سے آخر میں میرے عزیزوں، قرآن اور حدیث میں بہت سارے مقامات پر اور یہ بات پھیلی ہوئی ہے، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو۔ ہمارے رواج میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ رواج میں اگر کوئی آدمی اگر 3 دن کی جماعت بھی جاتا ہے، بول لو سب جنے مسافہ کر کے کیا بولتے ہیں؟ ہمارے واسطے بھی دعا کر بھائی بولتے ہیں۔ حالانکہ ان باپ نہیں، ہمارے واسطے بھی دعا کر بھائی بولتے ہیں۔ حالانکہ ان استاد نہیں، ہمارے واسطے بھی دعا کر بھائی بولتے ہیں۔ حالانکہ ان کوئی بڑا بزرگ نہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی یہ برکت ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا، یا مرد نکلتا یا عورت نکلتی، اور اس کی دعا اتنی قبولیت ہو جاتی، وہ دن میں دعا مانگے یا رات میں دعا مانگے یا دوپہر میں دعا مانگے یا رمضان میں دعا مانگے، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کے لیے نکلنا، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے نکلنا، وہ اتنی بڑی نیکی ہے، اس نکلنے والے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ اور دعا کی قبولیت کا معاملہ جمع ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، نیت کرو سبھی انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ نکلو گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو، میں یہ بات آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے عزیزوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ تو دعاؤں کی قبولیت اور کبھی تو جگہوں کے ساتھ ملصق ہوتی ہے، اس کی قبولیت کا جو ہے امکان یا جگہوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وقت کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تینوں طرح کی چیزوں کو میں نے 2 4 مثالیں دیا ہوں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھے اور اسی طریق پر دعا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اور خوب دعا مانگنے کی، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی بھائی، سنتیں پڑھ لو۔